كنت ميتا في بحور الغي والإثم غريقا، كنت عابدا في قيود الذنب مملوكا رقيقا. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد. محترم سامعین، اموال زکوٰۃ کی تفصیل کا مذاکرہ چل رہا تھا. اسی کے متعلق ایک مسئلہ یہ ہے کہ خریدے ہوئے شیئرز پر زکوٰۃ. شیئرز کا معنی ہوتا ہے حصہ. جو کمپنیوں سے شیئر خریدے جاتے ہیں، حصے خریدے جاتے ہیں، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے کہ نہیں. کمپنیوں کے شیئر اس نیت سے خریدیں کہ جب بازار میں ان کی قیمت بڑھ جائے گی تو ان کو بیچ کر کے نفع کمائیں گے، یعنی اس شیئرز کو ہی بیچنا ہے. جیسے 1000 روپے میں شیئرز خریدا حصہ، اور یہ نیت ہے کہ جب مارکیٹ میں بھاؤ بڑھے گا بیچ دوں گا، تو ان کی موجودہ قیمت پر زکوٰۃ فرض ہوگی. یعنی رمضان میں جس دن حساب کر رہا ہے اس دن 1000 کے شیئر والے حصے کا 2000 روپیہ ہو گیا ہے، تو 2000 کے حساب سے زکوٰۃ نکالنی پڑے گی. یعنی یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ انہیں کس قیمت پر خریدا تھا، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ حساب کے دن ان کی کیا قیمت ہے، اور اسی حساب سے زکوٰۃ نکالی جائے گی. امداد الفتاویٰ. اور اگر کمپنی کے شیئر اس نیت سے خریدے کہ اس کے ذریعے منافع حاصل کرے، آمدنی حاصل کرے، اس کو شیئرز کو بیچنا مقصود نہیں ہے، تو مال تجارت نہیں ہے. اس صورت میں ہمیں کمپنی سے معلومات حاصل کرنی ہوگی کہ کمپنی میں کتنی پونجی اور سرمایہ جامد اور فکس ہے. مثلا بلڈنگ، مشینری، کاریں وغیرہ، ان پر زکوٰۃ فرض نہیں. اور کتنی پونجی اور سرمایہ نقد رقم، سامان تجارت اور کچے مال کی شکل میں موجود ہے، ان کی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے. میں ایک مثال دوں آپ کو آسان انداز میں. 1 کروڑ کی ایک کمپنی تیار ہوئی. اب اس 1 کروڑ کی کمپنی تیار ہوئی تو ایک شیئر ہوا 1 لاکھ کا، ایک حصہ 1 لاکھ کا. اب ہمارے زکوٰۃ 11ویں تاریخ کو، 11ویں روزے کو ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو ہم کمپنی والوں سے معلومات حاصل کی کہ کتنا یعنی فیصد بلڈنگ وغیرہ میں لگا ہوا ہے اور کتنا کیش پیسہ مال تجارت ہے. انہوں نے بتایا کہ 40% جو ہے وہ بلڈنگ، فرنیچر وغیرہ میں لگا ہے اور 60% کیش وغیرہ پڑا ہوا ہے. یعنی گویا 1 کروڑ کی کمپنی میں 40 لاکھ روپیہ عمارت اور فرنیچر وغیرہ میں خرچ ہو گیا، اور بقیہ 60 لاکھ میں سے کچھ پیسوں کا مال تجارت یعنی خرید بیچنے کا مال موجود ہے، کچھ کیش میں موجود ہے، اور کچھ جو مال بیچا گیا ہے لوگوں سے لینا باقی ہے. تو اس میں سے 60% پر یعنی 60 لاکھ کی زکوٰۃ کمپنی پر واجب ہوگی، 40 لاکھ کی نہیں. یعنی عمارت، فرنیچر وغیرہ وہ مالی تجارت نہیں ہے. اب ایک شیئر 1 لاکھ کا ہے تو گویا 40,000 پر زکوٰۃ واجب نہیں، 60,000 پر زکوٰۃ واجب ہے. ایک آدمی ایک شیئر خریدا ہے تو اس کو گویا 60,000 کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی، 40 کی نہیں. لیکن میرے محترم سامعین، یہ اس وقت ہے جب پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہو، یعنی کچھ احباب نے مل کر پرائیویٹ بنائی ہو اور وہ ہمیں بتاویں کہ بھائی آپ کا یہ ہے، اتنے کی زکوٰۃ نکالو. لیکن اگر پبلک لمیٹڈ کمپنی ہے یعنی عام شیئرز ہے، ہر ایک خرید سکتا ہے، اور اگر اس کا علم نہ ہو سکے کہ کتنا اس میں ہے کتنا اس میں ہے، تو اس وقت جتنا ہم نے لگایا ہے 2 لاکھ 4 لاکھ اس پورے پر زکوٰۃ نکال دینی چاہیے، تاکہ اسی میں احتیاط ہے، تاکہ ہماری زکوٰۃ صحیح نکلے. دوسری ایک اہم بات یہ ہے کہ شیئر مارکیٹ جائز ہے یا نہیں. میں اس مسئلے کو بتا کے اس کو جائز نہیں کہہ رہا، اس کی مختلف اور بے شمار شکلیں دنیا میں رائج اور چل رہی ہیں. لہذا آپ شیئر مارکیٹ کرنے سے پہلے آپ قریب میں کسی ماہر مفتی سے معلوم کر لیں کہ کون سی شکلیں جائز ہے اور کون سی ناجائز ہے. اب پورے اموال زکوٰۃ کی تفصیل بتلا رہا ہوں.
اور زکوٰۃ کس پر فرض ہے اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ خلاصہ یہ ہے کہ جن مالوں پر زکوٰۃ فرض ہے وہ 4 ہے۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 پیسہ، نمبر 4 بیچنے کا مال۔ لہذا اگر سونے اور چاندی کے ساتھ کچھ پیسے ہیں کسی کے پاس یا مال تجارت موجود ہے اور قرض نکالنے کے بعد یا کاروبار ہے تو اس کے ضروری خرچ جیسے جو تنخواہیں باقی ہے، لائٹ بل وغیرہ بننا جو باقی ہے، وہ ضروری خرچ نکالنے کے بعد 612 گرام 360 ملی گرام چاندی جس کی قیمت تقریباً 25,000 ہوتی ہے، اگر آدمی پر باقی اس کی مالک رہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی ورنہ واجب نہیں ہوگی۔ اب ایک اہم مسئلہ ہے کہ جو مکان اور دکان بھاڑے پر دیے، کرائے پر دی، تو اس کی پراپرٹی پر، اس کی ملکیت پہ تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ جیسے 20 لاکھ 50 لاکھ کا گھر ہے تو 50 لاکھ میں زکوٰۃ نہیں آئے گی، پہلے مسئلہ بتا رہے ہیں۔ لیکن اس کا جو کرایہ آ رہا ہے، اس کا جو بھاڑا آ رہا ہے، اس پر زکوٰۃ ہے کہ نہیں؟ تو اس میں بہت سے لوگ، میں پہلے ایک بات سمجھاؤں کہ عموماً بمبئی میں یہ ہوتا ہے کہ کرائے کا جو معاملہ ہوتا ہے، نیا سال وہ اپریل سے شروع ہو جاتا ہے، ہر سال کے اپریل سے۔ جیسے اس سال 2020 کے اپریل سے نیا سال شروع ہوا اور کرایہ کا معاملہ نیا چالو ہوا اور 2021 کے اپریل تک ہی رہتا ہے۔ اور لوگ کیا کرتے ہیں کہ 2020 کے اپریل سے 2021 کے اپریل کا کرایہ ایک ساتھ مکان کے مالک کو دے دیتے ہیں۔ تو جو ایڈوانس کرایہ دیا، بھاڑا دیا، اس رقم پر زکوٰۃ ہے کہ نہیں؟ تو اس میں کچھ تفصیل ہے۔ اس سے پہلے ایک بات سمجھے، مثال سمجھے کہ مکان میرا ہے اور زید کرایہ دار ہے، زید نے بھاڑے پر لیا ہے۔ تو اس میں اب مسائل سمجھے کہ اگر کرایہ دار یعنی زید نے پیشگی اور ایڈوانس بھاڑا دکان کے مالک کو یا مکان کے مالک کو یعنی مجھ کو دے دیا تو صحیح قول کے مطابق اس کی زکوٰۃ مکان والے پر یعنی مجھ پر واجب ہے، کیونکہ میں اس کا مالک بن گیا اور میں 11 روزے کو زکوٰۃ کا حساب کرتا ہوں تو مجھے جو بھاڑا ایڈوانس ملا ہے اگر وہ باقی ہو تو اس کو بھی شامل کرنا پڑے گا حساب میں اور اس کی بھی زکوٰۃ نکالنا واجب ہے۔ مسائل زکوٰۃ کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا۔ دوسرا مسئلہ، اگر کرایہ دار یعنی زید نے مکان کے مالک یعنی مجھ کو کرایہ دینا چاہ رہا تھا لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے نہیں دیا، ابھی تک زید کے پاس ہے اور اسی کی ملکیت میں ہے، ظاہر بات ہے، لہذا اس کا حکم کیا ہے؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ نئے سال کے جتنے مہینے مکان میں رہ کر زید نے فائدہ اٹھایا ہے وہ زید کے ذمے قرضہ ہے۔ جیسے اپریل 2020 ابھی سے نیا سال شروع ہوا اور ابھی تک زید نے مجھے یعنی مکان کے مالک کو کرایہ نہیں دیا ہے اور وہ اپریل کا 10,000 کرایہ زید پر قرضہ ہے کیونکہ اپریل میں وہ رہ چکا ہے، اس میں مئی چالو ہو چکا ہے، لہذا زید اس کو مائنس کر کے زید پر بقیہ رقم کی زکوٰۃ واجب ہے۔ لہذا 11ویں روزے کو اگر زید حساب کرتا ہے تو اس وقت جو رقم ابھی تک نہیں دی ہے اس میں سے 10,000 مائنس کرنے کے بعد جو جس سے 1,10,000 روپیہ بھاڑا اس کے پاس پڑا ہوا ابھی تک مجھے نہیں دیا یعنی مکان کے مالک کو، تو زید کو اس کو بھی شامل کرنا پڑے گا، اس کی بھی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ ایک تیسرا مسئلہ جو اہم مسئلہ ہے کہ زید مزدور ہے، مثال سمجھے وہ مزدوری کرتا ہے، ورکر ہے اور 20,000 روپیہ اس کی تنخواہ سیلری ہے اور ہر سال وہ حساب کرتا ہے 11ویں روزے کو زکوٰۃ کا اور ابھی تک اس کی مارچ اور اپریل کی تنخواہ اور سیلری اس کو نہیں ملی ہے اور اس کی تنخواہ کتنی ہے 20,000، تو 40,000 کی زکوٰۃ زید پر ابھی واجب نہیں ہے کیونکہ جب تک نہیں ملے گی وہ اس کی ملکیت میں داخل نہیں ہے۔ ہاں اگر 11 روزے سے پہلے اس کو 40,000 یا 20,000 یا 15,000 مل گئی، تنخواہ مل گئی تو اس کا مالک بن گیا، لہذا ہر سال جب 11ویں روزے کو زکوٰۃ کا حساب کرتا ہے تو جتنی تنخواہ اس کو ملی ہے، جتنی سیلری ملی ہے اس کا بھی حساب میں شامل کیا جائے اور اس کے لیے زکوٰۃ واجب ہوگی۔ آپ کے مسائل ان کا حل۔
زکوٰۃ کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے کہنے سننے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔